نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الحبيب الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی نسبت نصیب ہو گئی، اور شکر ہے اس ذات پاک کا جس نے پوری کائنات کو اور پوری انسانیت کو اور بالخصوص امت مسلمہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی نعمت عظمیٰ سے بہرہ یاب فرمایا۔ پھر اسی اللہ کا شکر ہے جس نے آج کی رات ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی خوشی میں دور دور سے آنے، آقا کے میلاد پاک کی خوشی میں حضور کی نعتیں سننے اور رات آقا کے میلاد کی خوشی میں جاگ کر گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کے حوالے سے جس موضوع پر میں چند کلمات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آپ کی خلق اور آپ کا خلق۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور آپ کی سیرت۔ آج کی رات کا جو تحفہ ہے میلاد پاک کی اس رات کا، وہ بیان ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن سراپا اور حلیہ مبارک کا۔ پہلے عام آقا کے زلف و رخسار کی باتیں کرتے ہیں، آج زلف و رخسار کا بیان کریں۔ اپنے چشم تصور میں گم ہو کر آقا کے حسن سراپا کا نظارہ کریں۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں مگر آپ کو نہیں دیکھتے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ینظرون الیک، آپ کی طرف دیکھتے ہیں مگر آپ کو نہیں دیکھتے، تکتے تو آپ ہی کی طرف ہیں مگر انہیں آپ نظر نہیں آتے۔ قرآن مجید نے اس آیت کریمہ میں بڑی خاص بات کہی، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس زمین پر تشریف لائے تو آپ کی طرف دیکھنے والی نگاہیں تو لاکھوں تھیں، آپ کی طرف دیکھنے والی نگاہیں تو لاکھوں تھی مگر آپ کو دیکھنے والی نگاہیں بہت کم تھی۔
آپ کی طرف تو ابو جہل نے بھی دیکھا اور آپ کی طرف ابو لہب نے بھی دیکھا، آپ کی طرف عبداللہ بن ابی نے بھی دیکھا، آپ کی طرف یہودیوں نے بھی دیکھا، عیسائیوں نے بھی دیکھا، کافروں نے بھی دیکھا، مشرکوں نے بھی دیکھا، آپ کی طرف ہر کسی نے دیکھا، مگر آپ کو ابو بکر و عمر نے دیکھا۔ آپ کی طرف ہر کسی نے دیکھا مگر آپ کو عثمان و علی نے دیکھا، آقا کے غلاموں نے دیکھا۔ تو آپ کی طرف دیکھنے اور آپ کو دیکھنے میں فرق تھا۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتے رہے وہ آج تک جگڑتے پھرتے ہیں، جو حضور کی طرف دیکھتے رہے وہ آج بھی جگڑتے پھرتے ہیں، اور جنہوں نے حضور کو دیکھ لیا ان کی زبانیں بند ہو گئی، پھر وہ خاموش ہو گئے۔ آج ہم ذکر یار کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے جنہوں نے حضور کو دیکھا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، کچھ ان سے پوچھتے۔ پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیجئے، عقیدے کے طور پر ائمہ کرام، محدثین، فقہا اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے عقیدے میں یہ بات شامل نہ ہو کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باطن جیسا کوئی نہیں، اسی طرح اس کائنات میں آقا کے ظاہر جیسا بھی کوئی نہیں۔ جیسے آقا کا باطن اپنے کمالات میں نقطۂ کمال پر ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر اپنے حسن و جمال میں بھی نقطۂ کمال پر ہے اور اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جیسے اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سب سے اعلیٰ بنایا، ویسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارکہ کو اس کائنات میں سب سے اعلیٰ بنایا۔ نہ کائنات ہست و بود میں کسی کی سیرت حضور کی سیرت جیسی ہے، اور نہ کائنات حسن و جمال میں کسی کی صورت آقا کی صورت جیسی، بلکہ کسی عاشق نے تو یوں بھی کہہ دیا ہے کہ مصحف را ورق ورق دیدم، مصحف را ورق ورق دیدم، ہیچ صورت نہ مثل صورت اوست۔ عاشق تو یہ کہتے ہیں کہ تم تو دنیا کی صورتوں کی بات کرتے ہو کہ دنیا میں کوئی صورت مصطفیٰ جیسی نہیں۔ حقیقت یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے الحمد سے لے کر والناس تک خود کلام الہی کا ایک ایک ورق کھول کے دیکھا ہے، قرآن مجید کا ایک ایک صفحہ دیکھا ہے، ایک ایک سطر دیکھی ہے۔ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، الحمد سے والناس تک خود قرآن کی کوئی صورت میرے مصطفیٰ کی صورت جیسی نہیں، حالانکہ وہ کلام الہی ہے، وہ کلام الہی ہے۔ تو خود قرآن کی کوئی صورت مصطفیٰ کی صورت جیسی نہیں، حالانکہ قرآن کی صورتیں مخلوق نہیں ہیں، قرآن کی صورتیں مخلوق نہیں ہیں، غیر مخلوق ہیں۔ غیر مخلوق ہو کر مخلوق جیسی نہ ہو، غیر مخلوق ہو کر مخلوق جیسی نہ ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کی صورتیں اللہ کے کلام کے حسن کا، اللہ کے کلام کا پرتو، اللہ کا کلام ہے، ان میں جو حسن جھلک رہا ہے وہ کلام الہی کا جھلک رہا ہے۔ یہ نقطہ سمجھ لیں، قرآن مجید کی صورتیں اللہ کا کلام ہیں،
اور کلام اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ کی صفت ہے۔ سو جو حسن قرآن کی صورتوں میں نظر آ رہا ہے وہ خدا کا صفاتی حسن ہو، اور جو حسن چہرہ مصطفیٰ میں نظر آ رہا ہے وہ خدا کی صفات کا نہیں، خدا کی ذات کا حسن ہے۔ چہرہ مصطفیٰ میں جو حسن جھلک رہا ہے، گیسوئے مصطفیٰ اور گیسوئے تابدار مصطفیٰ میں حسن کی جو جھلک نظر آ رہی ہے، پیشانی مصطفیٰ میں جو جھلک حسن کی دکھائی دے رہی ہے، آقا کی چشم نرگسی سے حسن کی جو شعائیں پھوٹ رہی ہیں، جو رخسار مصطفیٰ سے، جو تابدار رخسار مصطفیٰ سے حسن پھوٹ رہا ہے، جو دندان مصطفیٰ سے حسن پھوٹ رہا ہے، جو سینہ مصطفیٰ سے حسن پھوٹ رہا ہے، سر انور سے قدم مبارک تک پورے سراپائے مصطفیٰ سے جو حسن پھوٹ رہا ہے، نہ افعال خدا کا حسن ہے، نہ صفات مصطفیٰ کا حسن خدا کا حسن ہے، بلکہ سرتا پا حسن مصطفیٰ ذات خدا کا پرتو ہے۔ سورہ یاسین خدا کا صفاتی حسن، سورہ طٰہٰ خدا کا صفاتی حسن، سورہ والضحیٰ خدا کا صفاتی حسن، سورہ واللیل خدا کا صفاتی حسن، ارے سورہ الفیل خدا کا صفاتی حسن، الحمد خدا کا صفاتی حسن، البقرہ، آل عمران، المائدہ، ساری صورتیں خدا کا صفاتی حسن، اور پھر ایک ایک حسن کی ایک ایک صفت کی جھلک۔ کوئی ایک صورت بھی خدا کی ساری صفات کا مرکب نہیں، یہ خدا کے صفاتی حسن کے جز ہیں۔ جیسے قرآن کا ایک ایک پارہ ہے، ویسے قرآن کی ایک ایک صورت حسن صفات خدا کا ایک ایک جز ہے۔ قرآن کی مختلف صورتوں کو دیکھو، خدا کے صفاتی حسن کا ایک ایک پارہ نظر آتا ہے، اور چہرہ مصطفیٰ کو دیکھو، خدا کی ذات کا سارا حسن ایک جگہ مرکب نظر آتا ہے۔ ذات خدا کا سارا حسن ایک جگہ یکجا نظر آتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں سارے قرآن کو ایک ایک ورق، ایک ایک صفحہ کھول کے دیکھا، ایک ایک صورت پڑھی، مگر قرآن کی کوئی ایک صورت مصطفیٰ کی صورت جیسی۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے عقیدے اور ایمان کا یہ حصہ ہونا چاہیے، لازمی حصہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس ساری کائنات میں حضور جیسا ہنسی کسی اور کو پیدا نہیں فرمایا۔ ایک ہے نبوت میں افضل ہونا، سیرت طیبہ میں افضل ہونا، کمالات و معجزات میں، مدارج اور مراتب میں اعلیٰ ہونا، وہ تو اپنی جگہ، مگر یہ مومن کے ایمان کا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات میں حسن اور جمال جہاں جہاں جس جس رنگ، جس جس روپ اور جس جس شکل میں پھرتا ہے، یہ ساری کائنات کا حسن میرے آقا کے حسن کی خیرات۔ اور جو کچھ حسن صحابہ نے دیکھا وہ آقا کا سارا حسن نہیں تھا، جو حسن پوری دنیا نے دیکھا وہ سارا حسن نہیں تھا، وہ پھر اس حسن کی ایک جھلک تھی، حسن مصطفیٰ کا ایک پرتو تھا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے حسن کو ظاہر ہی نہیں فرمایا، آقا کے سارے حسن کو دنیا میں ظاہر ہی نہیں فرمایا گیا، کچھ یہاں ظاہر کیا، کچھ حسن یہاں ظاہر کیا مکہ والوں کے لیے، کچھ حسن مکہ والوں کے لیے ظاہر کیا، کچھ اور پردے مدینہ والوں کے لیے اٹھا دیے، کچھ حسن کے اور پردے، حسن پر سے پردے معراج کی رات بیت المقدس میں اٹھا دیے، کچھ پردے سدرۃ المنتہا میں کھڑے ہو کے دیکھنے والوں کے لیے اٹھا دیے، مگر سارا حسن آقا کا فرش سے لے کے عرش تک کبھی بھی ظاہر نہیں کیا۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ آقا کا سارا حسن ایک ہی بار رب کائنات نے نکھارا ہوگا، اور وہ کب؟ جب کعبہ کو حسین پر اپنے سامنے بٹھایا ہوگا۔
جب قاب قوسین پر اپنے سامنے بٹھایا۔ محدثین فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے حسن کو عرش معلیٰ پر ظاہر فرما دے تو وہ بھی پگھل جائے، تو پھر انسان کی کیا مجال کہ اس حسن کو دیکھ سکے۔ اگر پورا حسن کامل آقا کا عرش معلیٰ پر ظاہر فرما دیا جاتا تو عرش الہی بھی پگھل جاتا۔ کیوں؟ وجہ اس کی کہ آقا کا حسن سارا کا سارا ذات الہی کے حسن کا پرتو۔ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب میں آقا کی زیارت کی، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمت نے، اور خواب میں جب زیارت نصیب ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، عرض کیا آقا کیا وجہ ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، مگر آپ کی حیات طیبہ میں ایسا واقعہ کہ کوئی آپ کو تک کر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھے، انگلیاں کاٹ بیٹھے، ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں کوئی دکھائی نہیں دیتا، حالانکہ حسن آپ کا ان سے بھی زیادہ کامل۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کیفیات صحابہ کرام پر اس طرح کی طاری نہیں ہوئی جو زنان مصر پر حسن یوسف کی دیکھ کر کیفیت طاری ہوئی تھی۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبد الرحیم، اللہ پاک کی غیرت محبت نے میرے حسن کو چھپا رکھا ہے، اور لوگوں کی نگاہوں سے میرے حسن و جمال کو مخفی رکھا گیا، اگر وہ ظاہر کر دیا جاتا تو ساری خدائی اور ساری دنیا بے خودی اور غشی میں مبتلا ہو جاتی اور دیکھنے والے عمر پر کبھی ہوش میں نہ آتے، اور اس سے بڑھ کر کیفیتیں ہوتی جو زنان مصر کی ہوئی تھی، مگر کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ پھر بھی فرق ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں تو عورتوں نے انگلیاں کاٹی، اے حبیب یہاں تو آپ کے نام پر ہر کوئی سر کٹانے کو پھرتا ہے، سر کٹانے کو پھرتا ہے۔ وہ عورتیں کٹوانے والی تھی، یہاں تو عرب کے مرد کٹوا رہے، وہاں کٹ گئیں اور یہاں بڑھ بڑھ کے کٹا رہے۔ تو بنیادی بات یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے عقیدے میں ہونا چاہیے، اور ایمان اس کے بغیر ناقص ہے کہ آقا جیسا حسین اس کائنات میں نہ کوئی ہوا نہ ہوگا، اور ظاہری حسن و جمال میں بھی اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے مثال بنایا۔ آئیے اب اس حسن یار کا کچھ تذکرہ کریں۔ میلاد کی رات ہے، آقا کی آمد کی رات ہے، اس آنے والے ہنسی کے حسن کا تھوڑا تذکرہ کریں، انہی کی زبان سے جنہوں نے آقا کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ وہی حسن کا ایک پرتو ہی دیکھا۔ امام نبہانی فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنے زمانے میں حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے گئے۔ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا، دونوں جلیل القدر صحابی سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے گئے۔ ان کے اصل گاؤں میں قرن میں ملاقات ہوئی، بیٹھے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا رہا۔ اویس کرنی نے فرمایا، کہا کہ مجھے کچھ حضور کی باتیں سناؤ، کچھ یار کی باتیں سنتے رہے، سنتے سنتے وہ کیف میں آ گئے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی
اور کیف میں آ کر پوچھنے لگے، اے حضرت عمر، اے حضرت علی، ایک بات تو بتائیں، کیا تم نے کبھی حضور کو دیکھا؟ باتیں حضور کی سن رہے ہیں، معلوم ہے کہ آقا کے صحابی ہیں، عمر بھر آقا کے ساتھ رہے، جہاد کیے، غزوات میں رہے، ہجرتیں کی، آقا کے ساتھ حیات زندگی گزار دی، اور حضور علیہ السلام ہی کا ذکر سنتے رہے۔ کچھ مکے کی باتیں سناؤ، کچھ مدینے کی باتیں سناؤ، سفر و حضر کی سنتے رہے تذکرہ۔ اچانک ایک کیفیت جو طاری ہوئی، مستی اور بے خودی، اس میں پوچھنے لگے، اے عمر، اے علی رضی اللہ تعالی عنہما، ایک بات بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، بھائی اویس کیا؟ عرض کیا، آپ نے کبھی حضور کو دیکھا؟ وہ فرمانے لگے، ہاں، ابھی سارا ذکر تو انہی کا کر رہے ہیں آپ، ساری زندگی تو حضور کو دیکھتے رہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے اور مسکرا کے عرض کرنے لگے، جو کچھ آپ دیکھتے تھے وہ تو حضور کے حسن کا پرتو تھا، وہ تو ایک سایہ تھا، اصل حسن کا پیکر تو رب نے دکھایا ہی نہیں کسی کو۔ اصل پیکر حسن، اصل مرقع حسن تو رب نے دکھایا ہی نہیں، کیوں کہ کسی کو تاب نظارہ ہی نہ تھا۔ آئیے اب ان سے ذکر پوچھیے، اب چشم تصور میں صحابہ کرام کی زبان ہوگی، وہ آقا کے حسن سراپا کو بیان کریں گے۔ میں تو ناقل ہوں، فقط ان کے حوالے سے جو کچھ جمع کیا ہے وہ آپ کو بتاتا جاؤں گا، آپ چشم تصور میں ایک نقشہ قائم کرتے جائیں گے آج کی رات، تاکہ اس تصور میں یہ باقی جو گھڑیاں ہیں اس تصور میں بیت جائیں، اس تصور میں، چلو خواب میں نہ صحیح، آج خیال میں ہی آ جائیں۔ کچھ تو وہ ہیں جن کی بیداری میں آ جاتے ہیں، کچھ تو وہ ہیں جن کی بیداری میں آتے ہیں، بعضوں کے خواب میں آتے ہیں، مگر آج جتنے بیٹھے ہیں ان سب کے خیال میں تو آ جائیں گے، اور خیال میں آ جائیں تو بات آگے بھی بڑھ جائے، خیال میں آ جائیں تو بات آگے بھی بڑھ جائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک میانہ تھا۔ بیان تو حضرت علی فرما رہے ہیں، میں تو آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور آخر پہ اس حدیث اور روایت کے آخر میں آتا ہے کہ یہ سیدنا علی شیر خدا جب بیان کرتے تو نعت حضور کی نعت کرتے، یہ حضور کی نعت کا بیان کرتے۔ تو آج نثر میں نعت ہے حضرت علی شیر خدا کی کہی ہوئی، نثر میں نعت ہے حضرت علی شیر خدا کی، سنا میں رہا ہوں، نقشہ اور خیال آپ بناتے چلے جائیں۔ ہماری بہنیں بھی ایسے ہی کریں، تصور پختہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ آقا کا قد مبارک میانہ تھا، نہ زیادہ لمبے تھے نہ پست یعنی چھوٹے قد کے تھے، میانہ قامت تھے، اور آپ کی زلفیں گیسو، نہ بالکل پیچ دار تھے، بہت زیادہ گھنگریالے بھی نہ تھے، اور بالکل سیدھے بھی نہ تھے، قدرے گھنگریالے، قدرے گھنگریالے۔ اور ایک حدیث میں پھر ایسا آتا ہے، وہ جو کنڈل والی زلفیں تھیں، قدرے گھنگریالے گیسو، تو کنگھی کے بغیر کنڈل بن جاتے تو یوں ہی رہنے دیتے، کنڈل بن جاتے تو کانوں کی لو تک گیسو آ جاتے، اور اگر کنگھی کر دیتے تو کبھی شانوں کو بوسہ لینے لگ جاتے، شانوں کو بوسہ لینے لگ جاتے، قدرے گھنگریالے تھے، جسم اطہر پورا جسم پاک، فربا نہ تھا، اس پہ موٹاپا نہ تھا، چہرہ پاک
بالکل گول نہ تھا، بلکہ اس میں قدرے گولائی تھی، قدرے گولائی تھی، ہائے ہائے، اور رنگ چمکدار تھا، سفید تھا، سرخی مائل تھا، رنگ چمکدار تھا، سفید تھا، سرخی مائل تھا، اور چشمان مقدس، یہ چشم نرگسی آنکھیں نہایت سیاہ تھیں، اور حضور کی پلکیں دراز لمبی تھیں، ہائے ہائے، پلکیں لمبی تھیں۔ اور یہاں ایک بات کہہ دوں، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے صحیفے میں جو غزل الغزلات کے نام سے آج بھی بائبل میں ہے، بائبل میں آج بھی ہے، اس میں کسی نے ان سے پوچھا، اے حضرت سلیمان ذرا اپنے محبوب کی تعریف تو سنا، محبوب کی تعریف تو سنا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ پاک بیان کیا، اور جب چشمان مقدس کے ذکر پر آئے تو فرمانے لگے کہ میرے محبوب کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے دودھ کے سمندر میں کبوتر نہا کے بیٹھا ہو، گیسو ایسے ہیں، رخسار ایسے ہیں جیسے چمن کھل گیا ہو، زبان ایسی مٹھاس والی ہے، لب پھول کی پنکھڑیوں کی طرح بیان کرتے 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 آخر پہ رہ نہ سکے، راز کھول دیا، فرمایا تمہیں نام بھی بتا دوں، میرے محبوب کا نام محمد۔ اب ترجمے اور کر دیے گئے، عبرانی زبان میں یہ موجود ہے۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پلکیں دراز تھیں، جوڑوں کی ہڈیاں جسیم تھیں، دونوں شانوں کی درمیانی جگہ، کندھوں کے جو پیچھے پشت کی طرف کندھوں کی درمیانی جگہ گہری نہ تھی بلکہ پرگوشت تھی، اور بدن اقدس پر زیادہ بال نہ تھے، سینہ مبارک سے لے کر ناک مبارک تک بالوں کی پتلی سی لکیر تھی، اور باقی سارا سینہ شفاف تھا، ہاتھ اور پاؤں مبارک پرگوشت تھے، اور چلنے کا یعنی انداز اور خرام ناز کا انداز یہ تھا کہ جب قدم رکھتے تو جما کے رکھتے، قوت کے ساتھ رکھتے، ایسا لگتا جیسے اونچائی سے بلندی سے نیچی جگہ کی طرف اتر رہے ہیں، اور کسی سے کلام کرنے اور متوجہ ہونے کی ادا یہ تھی کہ جب کسی سے بات کرتے تو صرف چہرہ پاک نہ پھیرتے، پورا جسم اطہر اس کی طرف پھیر لیتے، متوجہ ہوتے تو پورا بدن پاک اس کی طرف پھیر لیتے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، آپ کا قلب اطہر سب سے زیادہ سخی تھا، اور کلام مبارک سب سے زیادہ سچا تھا، طبیعت مقدسہ سب سے زیادہ نرم تھی، نسب شریف سب سے زیادہ اعلیٰ تھا، اور کیفیت حسن یہ تھی کہ جو کوئی پہلی بار آپ کو دیکھتا آپ کے حسن کی وجہ سے مرعوب ہو جاتا، دور سے دیکھتا تو اس پر رعب اور دبدبہ طاری ہو جاتا، کب کبھی طاری ہو جاتی، اور قریب سے دیکھتا تو مانوس ہو جاتا۔ اسی طرح سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں سے پوچھا، حضرت ہند بن ابی حالہ اپنے ماموں سے پوچھا، ماموں جان، میں چھوٹا تھا اس وقت، حسن مجتبی فرماتے میں چھوٹا تھا، نانا جان کا حسن سراپا اور حلیہ پاک پوری طرح نقشہ نہیں، ذرا آپ مجھے سنائیں میرے نانا جان کا حلیہ پاک کیسا تھا، حسن سراپا کیسا تھا۔ انہوں نے بیان کیا، اور امام حسن مجتبی آگے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں
کہ آقا کا چہرہ اقدس 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا. بات یہاں سے شروع کی. چہرہ اقدس 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا. قد مبارک متوسط تھا. سر اقدس بڑا مگر اعتدال والا تھا. بال مبارک خمدار پیچدہ ہلکے سے پیچدار تھے. اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ بغیر کنگھی کے آسانی سے بالوں میں مانگ نکل آتی. خود مانگ نکل آتی تو رہنے دیتے. مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے. خود نکل آتی تو رہنے دیتے. اور بال اس طرح کے تھے کہ کانوں کی لو سے آگے نہ بڑھتے. رنگ جسد پاک کا اور چہرہ اقدس کا چمکدار تھا. پیشانی کشادہ تھی. ابرو خمدار تھے، باریک اور گنجان تھے. اور ابرو آپس میں ابرو مبارک ملے ہوئے نہ تھے. دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا. ناک مبارک، بینی مبارک اپنی نورانی چمک کی وجہ سے اونچی لگتی تھی. داڑھی مبارک گنجان تھی. آنکھوں کی پتلی خوب سیاہ تھی. رخسار مبارک ہموار اور ہلکے تھے. دہن مبارک خوبصورت فراخ تھا. دندان مبارک آبدار موتیوں کی طرح تھے. سامنے کے دانتوں میں تھوڑا سا فاصلہ تھا. جب لب مبارک کھلتے تو نور کی شعائیں نکلتی، اور شعائیں نکلتی تو اندھیرے کمرے میں اجالے ہو جاتے. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میری سوئی گم ہو گئی تھی. آقا آئے، مجھے کوئی چیز دیکھتے ہوئے مسکرائے، جو مسکراہٹ سے آپ کے دندان مبارک کھلے اور دندان مبارک کے نور سے کمرہ روشن ہو گیا، اور اندھیرے میں گری ہوئی سوئی میں نے تلاش کر لی. اور فرماتے ہیں پھر آقا کی گردن مبارک خوبصورت تھی، باریک تھی، جیسے تصویر میں کسی موتی کو تراشا گیا ہو. گردن مبارک خوبصورت تھی، لمبی تھی، جیسے چاندی کی سراہی کا گلا تراشا گیا ہو. مختلف صحابہ بیان کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے یوں تھی جیسے سراہی کی گردن چاندی سے ڈھالی گئی ہو. وہ خوبصورت بھی تھی، وہ سفید بھی تھی، تابدار بھی تھی، چمکدار بھی تھی، نرم اور ملائم بھی تھی، جیسے تصویر میں تراشی گئی. اور رنگ صفائی میں چاندی کی طرح سفید تھا اور چمکدار تھا، مگر نیرا سفید نہ تھا. اس میں سونے کی طرح سنہری جھلک تھی، اور یوں لگتا تھا جیسے چاندی پر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہے. چاندی پر سونے کا پانی چڑھا گیا. کلائیاں دراز تھیں، ہتھیلیاں فراخ تھیں، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں، تلوے گہرے تھے، قدم ہموار تھے، ایسے ہموار کہ اگر پانی کے قطرے بھی گریں تو ڈھلک جائیں. چلتے تو قوت کے ساتھ قدم رکھتے، یوں لگتا جیسے بلندی سے نیچے اتر رہے. رفتار سبک رفتار تھے. آقا قدم کشادہ رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہ رکھتے. اور جب کسی کی طرف توجہ کرتے پورا جسم پاک اس کی طرف پھیر لیتے. نگاہیں شرم بھری تھیں، اکثر نیچے رکھتے، نگاہیں جھکی رہتی. اور کسی کو آنکھ بھر کے نہ دیکھتے، آنکھ کے کونے سے تک لیتے، اور دیکھنے والوں کا اتنے میں ہی کام ہو جاتا. نہ آنکھ بھر کے آقا غلاموں کو دیکھتے، نہ آنکھ بھر کے غلاموں کو آقا کے چہرے پہ آنکھ ڈالنے کا ارادہ ہوتا. جب آقا کی نگاہ چکتی ابو بکر عمر تب دیکھ لیتے. اور آپ نے کسی کو دیکھنا ہوتا تو آنکھوں کے کنارے سے دیکھ لیتے. اور عادت مبارکہ یہ تھی کہ سلام میں پہل کرتے.
اور چہرہ منہ مبارک دہن مبارک کھول کر نہ ہنستے، تبسم کرتے، ہمیشہ تبسم فرماتے۔ پھر آج کی رات، یہ 12 ربیع الاول کی صبح جب آقا کا تولد ہوا، میلاد پاک ہوا اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچی، وہ فرماتی ہیں کہ لوگوں میں تمہیں پہلے دیدار کا قصہ سنا۔ فرماتی ہیں میں مکہ معظمہ میں پہنچی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جب اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے آقا سوئے ہوئے تھے، حضور کی ولادت ہو گئی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچی ہیں، فرماتی ہیں آپ سوئے ہوئے تھے، میری پہلی نظر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی، آپ کے حسن و جمال کی کیفیت دیکھ کر مبہوت ہو گئی، حیرت زدہ رہ گئی، حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی، مگر حسن اتنا پرکشش تھا کہ میں آپ کے قریب آ گئی، میں نے آپ کے سینہ اقدس پر ہاتھ رکھا، بس ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، چشمان اقدس کھل گئی اور مجھے تک کر میرے محبوب ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، آنکھیں کھل گئیں، مسکرانے لگے، اور آپ نے ایک مسکراہٹ سے فرماتی ہیں خدا کی عزت کی قسم میں نے دیکھا ایک نور اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین سے آسمان تک پوری فضا حسن مصطفیٰ کے نور سے معمور ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میرے یار کا حسن سرافہ کیسا تھا، فرماتے ہیں کہ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، میانہ قامت تھے، مگر ایسا درمیانہ قد کہ اگر تو اکیلے چلتے نظر آتے تو قد درمیانہ لگتا، اگر ایک یا دو لمبے قد والوں کے ساتھ چل رہے ہوتے تو ان سے بھی اونچے لگتے، اگر لمبے قد والے طویل القامت لوگ آپ کے ساتھ چلتے تو آقا کا قد انور سب سے اونچا ہوتا، اکیلے چلتے تو درمیانہ لگتا۔ ہم حیرت میں ڈوب جاتے، ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ قد تو میانہ ہے، مگر جب کسی طویل القامت کے ساتھ چلتے ہیں تو رب کی محبت کی غیرت کو گوارا نہیں کہ قد کسی سے چھوٹا لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رنگ مبارک میں ایسی چمک اور آب و تاب تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا رنگ بالکل گندم گوں بھی نہ تھا، بالکل سفید بھی نہ تھا، اس میں جیسے میں نے کہا کہ سرخی کی اور سونے کے سنہری کی اس چاندی والی سفیدی میں جھلک تھی، سینہ مبارک چمکدار موتیوں کی طرح شفاف تھا، ہتھیلی اور ہاتھ فرماتے ہیں ریشم سے زیادہ نرم تھے، جسم پاک بغیر خوشبو لگائے خوشبو سے مہکتا تھا، اور دنیا کی کوئی خوشبو آقا کے جسم اطہر کی خوشبو جیسی نہ تھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشی کے وقت جب مسکراتے تو چہرہ انور سے نور کی شعائیں پھوٹتی، اور فرماتے ہیں کہ اس مسکرانے کے وقت چہرہ انور ایسے لگتا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، اور ہم اس چمک سے آپ کی اندر کی خوشی کی حالت کو پہچان جاتے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، ایک رات 14ویں رات تھی، چاند 14ویں کی رات کا چمک رہا تھا، جوبن پر تھا چاند، اور میں نے دیکھا حضور سرخ دھاری دار چادر اوڑھ کے بیٹھے تھے، سرخ دھاری دار چادر اوڑھ کے بیٹھے تھے۔ ایک ایسا منظر تھا، میں کبھی ایک نظر چہرہ مصطفیٰ پہ ڈالتا، کبھی ایک نظر 14ویں رات کے چاند پر ڈالتا، کبھی آپ کا حسن طلعت دیکھتا، کبھی حسن شمس دیکھتا، اور دیکھتا رہا اس نتیجے پر پہنچا کہ خدا کی قسم 14ویں رات کے چاند کے
حسن اور چمک دمک کا کوئی مقابلہ حسن طلعت مصطفیٰ کے ساتھ نہ تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کچھ آپ بھی تو بتائیں نا یار کا حسن کیسا تھا. فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح ایک دائرے کی مانند نظر آتا تھا. اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ جو نظر آپ کے چہرے پر پڑتی تو یوں لگتا کہ ابھی سورج طلوع ہوا. فرماتے ہیں آپ کا سایہ مبارک نہ تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر جب سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کی نورانیت سورج کے نور پر چھا جاتی. جب 14ویں رات کا چاند ہوتا اور چاندنی رات میں چاند کے سامنے کھڑے ہوتے آپ کی نورانیت چاند پر بھی چھا جاتی. اور پسینہ جب آپ کے چہرے اقدس پر آتا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ پسینے کے قطرے یوں لگتے جیسے تابدار موتی نیچے ٹلک رہے ہیں، اور ان میں خوشبو کا یہ عالم ہوتا کہ جو کوئی آقا کے پسینے پاک کے قطرے سنبھال کے لے جاتا عمر بھر نہ اس کے وجود سے خوشبو ختم ہوتی نہ اس کی نسل سے ختم ہوتی. حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. ایک شخص آقا کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کیا آقا میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے کوئی اپنا تحفہ عنایت فرما دیں، میری مدد ہو جائے، کوئی چیز عنایت فرما دیں. آپ نے فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی بوتل بھی لانا اور ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسرے دن وہ شخص آیا، کھلے منہ والی بوتل لایا، لکڑی کا ٹکڑا لایا. آقا اس وقت پسینے میں تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ آقا کیا کرتے ہیں. آقا نے بوتل اپنی کوہنی کے نیچے رکھ لی، لکڑی کے ٹکڑے سے پسینہ اپنے بازو مبارک کا اس طرح اتار کر بوتل میں ڈالتے رہے، اور کافی سارا پسینہ مبارک اس بوتل میں ڈال دیا. بوتل سے خوشبو کے ہلے پھوٹنے لگے، فضائیں مہک سے معطر ہو گئیں. آقا نے فرمایا یہ تحفہ بیٹی کی شادی کے لیے لے جاؤ اور بیٹی کو یہ تحفہ میری پسینے کی خوشبو کا لگا دینا. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ آقا کا پسینہ مبارک لے گئے، بیٹی ان کی صاحبزادی کی شادی ہوئی، اس نے اپنے بدن پر پسینہ مصطفیٰ کے چند قطرے اس لکڑی سے لگا لیے. کہتے ہیں خدا کی قسم سارے محلے کی ہوائیں ایک عجیب خوشبو سے مہک اٹھی. جب تک وہ عورت زندہ رہی وہ آقا کے پسینے کی خوشبو لگاتی رہی، سارے شہر مدینہ میں خوشبو کی مہک آتی رہی. پھر اس عورت کے بدن سے بچہ پیدا ہوا، پھر اس کی بیٹی پیدا ہوئی، وہ خوشبو اس کے بیٹوں میں آ گئی، اس کی بیٹیوں میں آ گئی، اس کے بیٹے بیٹیوں کے پھر اس کے پوتے نواسے پیدا ہوئے. اہل مدینہ نے دیکھا کہ دیکھنے والے جب تک زندہ رہے پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو اس کی نسل میں چلتی رہی. اور اس خاندان کا نام خوشبو والوں کا گھر پڑ گیا، اس کا نام پڑ گیا خوشبو والوں کا گھر. صرف آقا کے پسینے کی خوشبو تھی. قربان جائیں، قرآن مجید نے کہا نا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، قسم ہے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے آپ کے مکھڑے کی، اور قسم ہے تاریک رات کی طرح آپ کی گنگریالی زلفوں کی جب وہ بکھر کر آپ کے شانوں کو بوسہ دیتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وَالضُّحَىٰ کے چہرے کا کالی کملی کے ساتھ موازنہ کرتی، فرماتی ہیں ایک دن کسی نے کالی چادر ہمارے آقا کو تحفہ لا کے دی. آقا کالی رنگ کی چادر لے کر اندر آئے اور وہ چادر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زیب تن فرمائی. قربان جائیں، زیب تن فرمائی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
آقا نے چادر کالی چادر اوڑھ رکھی تھی اور مجھے فرمانے لگے عائشہ دیکھو یہ چادر کیسے لگتی ہے. عائشہ رضی اللہ دیکھو یہ چادر کیسے لگتی. میں نے عرض کیا حضور بڑی خوب ہے. چہرے کی سفیدی اس کالی چادر سے دوبالا ہو رہی ہے اور کالی چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو دوبالا کر دیا. آقا دو جہاں کے حسن کا. بلکہ حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی جب آقا دھاری دار چادر اوڑھتے، یمن کی دھاری دار چادر اوڑھتے، کبھی آقا کی زلفیں بکھری ہوتی. فرماتے ہیں میں نے کوئی حسین زلفوں والا اور سرخ جوڑے والا آج تک اتنا حسین نہیں دیکھا جیسے آقا کو دیکھا. اور پھر رات جب اندھیرا ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رات کے اندھیرے میں اچانک جب آقا کمرے میں داخل ہوتے فرماتی اللہ کی عزت کی قسم آپ کے چہرہ پاک کے حسن کے پرتو سے، جمال سے، نور سے میں سوئی میں دھاگا ڈال لیتی تھی. رات محفل میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، رات محفل میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، چاند کے رخ پہ جو دیکھا تو کوئی نور نہ تھا. وہ چاند کو دیکھتے کبھی حضور کو دیکھتے، جب موازنہ کرتے تو چاند کے رخ پہ جو دیکھا تو کوئی نور نہ تھا. چاند بے نور نظر آتا. حسن کے سارے جلوے آقا کی ذات پاک نے سمو دیے گئے تھے. ہر پہلو سے اتنے حسین کہ اشاق نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری. پھر صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس سے مصافحہ فرماتے، خلق اور خلق میں نے بتایا نا، صورت و سیرت، جس سے مصافحہ فرماتے خود پہلے ہاتھ بڑھاتے، خود سلام کرتے، اور جس کے ہاتھ سے آقا کا ہاتھ مس ہو جاتا سارا دن اس کے ہاتھ سے خوشبو نہ جاتی. پورا دن اس کے ہاتھ سے خوشبو آتی رہتی. اور کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تو مدتوں تک اس کے سر اور اس کے بالوں سے خوشبو آتی رہتی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تاریخ کبیر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے سے گزر جاتے اس راستے کی ہواؤں اور فضاؤں میں اتنی خوشبو آ جاتی کہ لوگ صرف خوشبو سونگھ کر تلاش کر لیتے ادھر سے آقا گزرے، صرف خوشبو سے اندازہ کر لیتے. اور کمال کا عالم یہ تھا کہ آپ تاریکی میں بھی اسی طرح دیکھتے جیسے اجالے میں دیکھتے. پھر نگاہوں کی بصارت کا یہ عالم، اندھیرے میں اسی طرح دیکھتے جیسے روشنی میں دیکھتے، دور سے اسی طرح دیکھتے جیسے قریب سے دیکھتے، اور آقا پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتے، پشت کے پیچھے جیسے چہرہ پاک کے سامنے سے دیکھتے. مدینہ میں ہیں، حبشہ میں نجاشی کا جنازہ اٹھتا ہے، شہر مدینہ میں ہیں، 1000 میلوں کی مسافت ہے مگر اس کا جنازہ دیکھ کر نماز پڑھا رہے ہیں. شہر مکہ میں ہیں، کفار پوچھتے ہیں کہ بیت المقدس میں کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، شتیر کتنے ہیں، اس کی تعمیر کی تفصیلات پوچھتے ہیں. کھڑے مکہ میں ہیں مگر مکہ وادی میں کھڑے ہو کر بیت المقدس کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مدینہ کی سرزمین پر بیٹھ کر چشمان مقدس کا یہ عالم کہ ہمہ وقت سریا کے 11 ستارے جو دکھائی نہیں دیتے وہ آپ کی آنکھیں ہر وقت دیکھا کرتی. حضرت عباس بن، یہ بصارت ہے اور سماعت کا یہ عالم کانوں کا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا ایک روز پوچھتے ہیں یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات کی سمجھ مجھے آج تک نہیں آئی. فرمایا چچا جان کیا؟ عرض کیا آپ کے بچپن کی ایک بات میں سوچتا رہتا ہوں. آپ کے بچپن کا زمانہ تھا، جب کبھی میں آتا آپ کو دیکھتا پنگوڑے میں لیٹے ہوئے. آپ پنگوڑے میں لیٹتے لیٹتے کبھی اپنے ہاتھوں کو اور انگلی کو آسمان کی طرف ہلاتے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا، جدھر جدھر آپ کی انگلی ہلتی چاند بھی اس کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہتا. تو بچپن میں چاند آپ کی انگلی کے اشارے سے کھیلتا تھا. آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ماجرا کیا ہے. آپ نے فرمایا چچا عباس، آپ میری انگلی کے اشارے پر چاند کے کھیلنے پر تعجب کرتے ہیں، میں اس سے عجیب تر بات آپ کو بتاتا ہوں. وہ میرے پنگوڑے کا واقعہ تھا. خدا کی عزت کی قسم، میں جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا تو لوح پر جب قلم چلتا تھا، قلم پر چلنے کی آواز میں پتن آمنہ میں سنتا تھا. رب کائنات نے مجھے بصارت وہ دی ہے کہ عرش سے فرش تک ساری وسعتیں اس دائرہ بصارت میں سمٹ آئی ہیں. رب کائنات نے مجھے سماعت وہ دی ہے کہ فرش سے عرش تک ساری آوازیں اس دائرہ سماعت میں آ گئی ہیں. رب کائنات نے میرے ہاتھوں کو قوت وہ دی ہے کہ سورج ڈوب جائے، ہاتھ کا اشارہ ہو تو ڈوبا سورج پلٹ آئے. چاند چمک رہا ہو، انگلی کا اشارہ ہو، چاند کا سینہ چر جائے. پتھر کسی کی ہتھیلی میں بند ہو، انگلی کا اشارہ کروں پتھر کو زبان مل جائے. سوکھا درخت کھجور کا مجھ سے مس ہو جائے، میرے فراق میں چیخنے لگ جائے، سینے سے ملا لوں سسکیاں لے لے کر چپ کر جائے. رب کائنات نے مجھے وہ حسن ظاہر دیا ہے، وہ حسن باطن دیا ہے، وہ صفات دی، وہ کمالات دیے، وہ معجزات دیے، وہ تصرفات دیے کہ رب کائنات کی خدائی میں کوئی شے میرے دائرہ تصرف سے باہر نہیں چھوڑا. مجھے اس نے حسین بنایا، جمیل بنایا، اکمل بنایا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہی خزائل پاک میں اور خلق پاک میں، جیسا خلق جیسی خلق، صورت پاک ویسا خلق سیرت پاک. اللہ پاک نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. میرے حبیب آپ کا خلق بھی بڑا اونچا ہے، آپ کا خلق بھی بڑا اونچا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کسی نے پوچھا کہ حضور کی سیرت تو بیان کریں. حضور کی کوئی ساری زندگی آقا کی سیرت پر خطاب کرے اور کروڑہ عالم اور محقق آقا کے خلق و سیرت پر کتابیں لکھیں، ہر شے لکھ لکھ کر سمندر سیاہی بن کے ختم ہو جائیں، مگر وہ سیرت بیان نہیں ہو سکتی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملے میں خلق مصطفیٰ بیان کر دیا. پوچھا حضور کی سیرت کیا تھی؟ فرمایا قرآن. سبحان اللہ. اگر آقا کی سیرت دیکھنا چاہتے ہو قرآن کو دیکھ لو. فرمایا خدا کی قسم قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں جس شے پر ناراضگی آئی ہے حضور اسی بات پر ناخوش ہوتے. جس شے میں قرآن خوش ہوتا ہے حضور اسی بات پر خوش ہوتے. گویا میں ایک بڑی خاص بات بتا رہا ہوں. قرآن کی ناراضگی کیا قرآن کی اپنی ناراضگی ہے؟ قرآن تو کلام الہی ہے. اگر قرآن کسی بات پر ناراضگی ظاہر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کون ناراض ہوا؟ اس بات پر اللہ ناراضگی ظاہر فرما رہا ہے. قرآن کسی بات پر خوشی بیان کرتا ہے تو کون خوش ہوا؟ اس بات پر اللہ خوش ہوا. قرآن کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، قرآن کی خوشی اللہ کی خوشی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی خدا کی قسم جس بات پر قرآن خوش ہوتا حضور اسی پر خوش ہوتے، جس بات پر قرآن ناراض ہوتا حضور اسی پر ناراض ہوتے. تو پتہ یہ چلا کہ حضور کی خوشی خدا کی خوشی تھی، حضور کی ناراضگی خدا کی ناراضگی تھی. تو گویا اگر کسی کو یہ جاننا ہو، اگر کسی کو یہ جاننا ہو کہ خدا کا خلق کیا ہے، کسی کو یہ جاننا ہو کہ خدا کا خلق کیا ہے،
تو خدا کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، خدا کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ خدا کا خلق جاننا چاہتے ہو تو خلق مصطفیٰ دیکھو، اگر حضور مسکراتے دیکھو تو سمجھ لو خدا مسکرا رہا ہے، حضور کو ناراض دیکھو سمجھ لو خدا ناراض ہو رہا ہے۔ حضور کسی شے کو دے رہے ہوں، کسی کو دیتے دیکھو سمجھ لو خدا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ حضور کسی پر غضبناک ہو رہے ہوں سمجھ لو خدا غضب فرما رہا ہے۔ خلق مصطفیٰ خلق خدا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی نکتہ سمجھا دیا۔ ایک پردے میں بات کی، اس لیے پردے میں بات کی کہ ساری بات سمجھنے والے لوگ تھے، صحابہ کرام سمجھنے والے تھے۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کا خلق قرآن، ان کا خلق، اور قرآن کیا ہے؟ کلام الہی، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو گویا ام المومنین نے فرمایا لوگو مجھ سے حضور کی صفت پوچھتے ہو، حضور کی صفت خدا کی صفت تھی۔ مزاج مصطفیٰ مزاج خدا تھا، مزاج مصطفیٰ مزاج مصطفیٰ خدا نہ تھے، مگر مصطفیٰ کا مزاج مزاج خدا تھا۔ خلق مصطفیٰ خلق مصطفیٰ خلق خدا تھا۔ عطائے مصطفیٰ عطائے خدا تھی، رضائے مصطفیٰ رضائے خدا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں، فرماتی ہیں جب میرے آقا، تو ان کے بیٹے بھی ہیں اور آقا بھی ہیں، ساری کائنات کے جو آقا ہوئے جی، فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے آپ کے دونوں ہاتھ زمین کی طرف کھلے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے، اور صبر کی کیفیت زندگی میں یہ تھی کہ لوگوں کے ایذا دینے پر سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ حضرت آمنہ جو بیان فرما رہی ہیں تو حضور کی کس عمر تک آپ کو دیکھا ہے؟ ان کی جوانی تک تو وہ زندہ ہی نہیں تھی، عمر کیا تھی جب ان کا وصال ہو گیا؟ بولیے 6 سال۔ 6 سال کی عمر میں ان کا وہ جو سیرت بیان کر رہی ہیں کہ لوگ بڑی ایذا بھی دیتے تو ہر ایک کی ایذا پر بھی صبر کرتے، یہ سیرت کب کی تھی؟ 6 سال کی عمر کی تھی۔ 6 سال کا ایک بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، آپ اپنے سب ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ذرا 6 سال کی عمر تک بچوں کے حالات کا جائزہ لے لیں۔ ہر عورت آتی دم کر دیں بڑا شرارت کرتا ہے، بڑا تنگ کرتا ہے، بڑا روتا ہے، ہر وقت تنگ کرتا ہے، ہر وقت روتا ہے۔ تو چھوٹے بچوں کی اس عمر میں تو حال ہی یہ ہوتا ہے، مگر اس عمر کا خلق یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ ایذا دینے پر بھی صبر کرتے۔ قربان جائیں کہ یہ ایسا خلق تھا کہ خلق کامل لے کے ہی پیدا ہوئے، اور سب سے بڑھ کر حلیم تھے۔ کوئی برائی سختی کرتا درگزر فرماتے، کوئی بدسلوکی کرتا تو حسن سلوک کرتے، یہ بچپن کا عالم تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی کہ 4 سال میں نے بھی دیکھا، بڑے عادل تھے، ایک طرف سے دودھ پیتے دوسری طرف ہمیشہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے، ہمیشہ بھائی کے لیے چھوڑ دیتے۔ اور پھر آپ فرماتی کہ جو شخص آپ کو نہ دیتا آپ اس کو دیتے، سبحان اللہ، جو شخص آپ کو نہ دیتا آپ اسے دیتے، جو آپ پر ظلم کرتا آپ اس سے درگزر کرتے، رحم فرماتے، اور جو 2 کام ہوتے تو ان میں سے آسان کو اختیار فرماتے، اور اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہ لیتے، اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہ لیتے، حتیٰ کہ جب احد کے دن آپ پر پتھر مارے گئے اور آپ کے دانت مبارک کا کنارہ شکستہ ہو کر گر گیا، ٹوٹ گیا، تو اس وقت بھی آقا نے دانت مبارک شہید کروا کے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میری قوم کو ہدایت دے، انہیں میرے مقام کی خبر نہیں، مجھے پہچانتے نہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے
کبھی کسی آدمی یا جانور کو نہ مارا سوائے جہاد کے، اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہ مارا، زندگی میں عورت کو نہ پیٹا، قربان جان، زندگی میں عورت کو نہ پیٹا، اور زندگی میں کسی خادم کو نہ مارا۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں پوری زندگی کسی نے کوئی چیز مانگی تو جواب میں نہ فرمایا، کمزور آتے تو ان کا بوجھ اٹھا لیتے، مانگتا اسے دے دیتے، مہمان آتا اپنے ہاتھ سے میزبانی کرتے، اور لوگ معاملات میں آپ کی خدمت میں آتے خود اپنے ہاتھوں سے مدد فرماتے۔ نجاشی کے مہمان آئے تھے، اس کے بھیجے ہوئے وفد کے لوگ، مسجد نبوی میں انہیں ٹھہرایا، اپنے دست مبارک سے ان کی میزبانی کرنے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا ہم غلام جو موجود ہیں، ہمیں حکم فرمائیں مہمانوں کی خدمت ہم کریں۔ فرمایا نہیں میرے صحابیوں، جب میرے مہمان حبشہ گئے تھے نجاشی نے خود خدمت کی تھی، آج بدلہ میں خود دوں گا۔ کسی کا احسان اپنے اوپر نہ لیتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا سے بڑھ کر زندگی میں کسی کو بہادر نہ دیکھا، آقا سے بڑھ کر کسی کو مضبوط نہ دیکھا، آقا سے بڑھ کر کسی کو سخی اور فیاض نہ دیکھا، اور آقا سے بڑھ کر کسی کو صاحب اخلاق حسنہ نہ دیکھا، اور اتنے شجاع اور بہادر۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم کچھ کمزور دل کے لوگ جنگوں میں ایسے وقت آ جاتے کہ تیروں تلواروں نیزوں کی بارش ہوتی، اور کچھ کمزور دل کے لوگ حضور کی آڑ میں پناہ لے، اور سب سے بہادر وہ سمجھا جاتا جو میدان جنگ میں حضور کے قریب ہوتا، کہ حضور اس جگہ کھڑے ہوتے جہاں سب سے زیادہ خطرہ ہوتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے آپ سب سے بڑھ کر کشادہ دل تھے، بات کے سچے تھے، آقا طبیعت کے نرم تھے، بڑے کریم تھے، اور پھر جو شخص آقا کی دعوت کرتا قبول فرما لیتے، منظور فرما لیتے، جو شخص ہدیہ تحفہ دیتا قبول فرما لیتے۔ اور فرماتے ہیں خواہ دعوت کرنے والا کوئی آزاد مرد ہوتا، کوئی غلام ہوتا، کوئی لونڈی ہوتی، کوئی غریب ہوتا، کوئی بے کس ہوتا، اور مدینہ شہر کے دور دور بستیوں تک کوئی غریب بیمار ہو جاتا تو خود چل کے عیادت فرما، کوئی عذر کرتا تو فوراً معذرت قبول فرما لیتے۔ اور فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے مصافحہ میں ابتدا خود فرماتے، مجلس میں بیٹھتے کبھی اپنے پاؤں مبارک نہ پھیلاتے، پاؤں مبارک پھیلا کے نہ بیٹھتے کسی کو تنگی نہ ہو۔ کوئی مہمان آتا آقا اپنا کپڑا بچھا دیتے اس کے بیٹھنے کے لیے، اپنا گدا یا تکیہ بھی کبھی اٹھا کے اس کو دے دیتے، اپنا تکیہ نکال کے اس کو دے دیتے۔ اور پھر قربان جائیں فرش سے عرش تک ساری کائنات کے بادشاہ، سلطنت انس و جن کے شہنشاہ، شمس و قمر پر حکومت کرنے والے، شرق سے غرب تک ساری زمانے اور دنیا کی کائنات کے خزانوں کی کنجیاں ہاتھ میں رکھنے والے، اور کائنات میں خدا کی ساری نعمتوں کو تقسیم فرمانے والے، مگر عالم کیا سادگی کا کہ اپنی بکری کے دودھ خود دوہتے، بکری کے دودھ خود دوہتے۔ ارے دوہنے کی بات تو کیا کہ ایک کافر حضور کا مہمان بن گیا، مکہ کا کافر، دشمن تھا، مدینہ آیا، رات رہنے کی جگہ نہ ملی، گھومتا گھومتا در مصطفیٰ پہ آ گیا، حضور نے اپنا بستر عطا کر دیا، پوچھا تمہیں کھلاؤں؟ جی ہاں بھوکا ہوں۔ بکری کا دودھ خود دست مبارک سے دوہ کر پیالہ بھر کے اپنے خود دست مبارک سے کافر کو پیش کیا، پی گیا۔ پوچھا اور دوں؟ اس نے کہا اور دیں۔ دوسری بکری کا دودھ بھی دوہ کر پلا دیا، تیسری کا وہ مانگتا گیا۔ اس رات 7 بکریاں دودھ والی تھیں، 7 بکریوں کا دودھ اپنے دست مقدس سے دوہ کے پلا دیا، گھر کچھ نہ بچا۔ اہل بیت پاک رات بھوکے سو گئے، کافر 7 بکریوں کا دودھ پی کر سو گیا، حضور بھی بھوکے سو گئے۔ ساری رات وہ سوچتا رہا، ادھر اپنا عمل، اپنا کردار
کہ ہم نے تلواروں کے پہرے میں اس نبی کو شہر مکہ سے مدینہ بھیجا تھا. آج ہمیں پہچانتا ہے نبی، مگر اپنے ہاتھوں سے دودھ دو دو کر دشمنوں کو پلا رہا ہے. رات بھر اپنے کردار اور کردار مصطفیٰ کا موازنہ کرتا رہا. ادھر صبح طلوع ہوئی، ادھر اس کی فجر ایمان طلوع ہوئی. آقا دو جہاں صبح آئے، کمرے میں داخل ہوئے، پوچھے مہمان تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا محمد مصطفیٰ حال بعد میں بتائیں گے، پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجیے. کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. آقا نے پھر دودھ دیا، اس نے پی لیا. فرمایا اور دوں؟ عرض کیا نہیں حضور، جب تک کفر اندر تھا، کفر اندر تھا، کھاتے کھاتے پیتے پیتے پیٹ بھرتا نہ تھا. اب کلمہ پڑھا کر آپ نے ایسا نور اندر ڈال دیا ہے کہ تھوڑا سا پی کر بھی سیراب ہو گیا. اپنے ہاتھوں سے بکری کے دودھ دھوتے، اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا لیتے، اپنی نالین پاک کو خود حاجت کے وقت سی بھی لیتے، گھر والوں کے ساتھ کام کاج کروا لیتے، ہر کام میں گھر میں اعانت کرتے، سودا سلف بازار سے خود لے آتے. وہ رش کے ملائک جس کی ایک جھلک کے لیے سارے قدسیان فلک فدرہ پر جمع ہو کر دیکھیں، جس کا سفر معراج عالم مکان نیچے رہ جائے اور لا مقام میں جس کا استقبال خود نور حق کرے، جسے مقام کعبہ کوسین پر اپنی گود قربت میں بٹھایا جائے، جسے بے نقاب اپنا دیدار کرایا جائے، سارا مکہ سارا لا مکہ جس حبیب کے تلوے کے تلے ہو. اس حبیب کا یہ عالم، اس حبیب کا یہ عالم کہ مدینہ کے گلی کوچوں بازاروں میں خود چل کے گھر والوں اور بیماروں یتیموں بیوہ عورتوں کے لیے سودا سلف خرید کے لاتے پھرتے، اور بوڑھیا بیبیوں کے لیے سر کے بوجھ اٹھا کے دے رہے. وہ کافرہ بوڑھیا تھی، دیکھا کہ بوجھ ہے اس کے سر پہ بہت. آقا نے دیکھا، فرمایا بی بی اماں تیرے بڑا زیادہ گٹھڑی بوجھل ہے، اجازت ہو تو میں اٹھا کے گھر پہنچا ہوں. فرمایا بیٹا پہنچا دے. سارا بوجھ اٹھا کے کافرہ خاتون کے گھر پہنچے. جب اس کو ساری گٹھڑی اٹھا کے دے دی، جانے لگے تو اس نے پوچھا بیٹے میری ایک بات سن جا، تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، میرا جی چاہتا ہے اس احسان کے بدلے میں ایک نصیحت کر دوں. فرمایا کیا نصیحت ہے؟ بڑھیا کافرہ کہنے لگی سنا ہے کہ یہاں محمد نامی کوئی جادوگر آ گیا ہے، اور سنا ہے جو اس کو دیکھتا ہے اپنا دین، پچھلا باپ دادا کا دین چھوڑ بیٹھتا ہے. تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا، نصیحت یہ ہے کہ بیٹے کبھی اس جادوگر کے پاس نہ پھنس جانا. آقا جانے لگے، اس نے پوچھا بیٹے نام تو بتاتا جا. فرمایا اماں وہ جادوگر محمد مجھے ہی کہتے. اس نے وہیں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. یعنی یہ خلق، یہ خلق کیا بولیے، یہ بوڑھی ہے خلق دیکھ کے مسلمان ہوئی، اور ایک اور بڑھیا خلق دیکھتی. ایک قافلہ جا رہا ہے مدینہ طیبہ کی طرف، حضور علیہ السلام آئے، ایک اونٹ کا سودا کیا، قافلے والوں کا اونٹ پسند آ گیا، سودا کیا، قیمت چکا دی. فرمایا انتظار کرو، میرے پاس اس وقت پیسے نہیں، میں مدینہ جا کر پیسے بھیج دوں گا. اتار لے کے چل دی. قافلے والے بس چہرہ دیکھتے ہی رہ گئے، یہ ہوش ہی نہ رہی کہ اتا پتہ ہی پوچھ لیں کہ آپ ہیں کون، نام کیا ہے، پتہ کیا ہے، بھیجیں گے بھی یا نہیں. بس دیکھتے ہی رہ گئے. آقا اونٹ لے کے چلے گئے. جب چلے گئے تو کسی نے پوچھا بھائی تم نے کیا حماقت کی؟ وہ لے گیا تمہارا اونٹ، تم نے نام پوچھا، پتہ نہیں پوچھا، خدا جانے پیسے بھیجے بھی یا نہ بھیجے. ایک بڑھیا بول اٹھی، مسلمان نہ تھی. اس نے خلق دیکھا تھا، اس نے خلق دیکھا، صورت دیکھی. بڑھیا بولی، اس نے کہا نادان قافلے والو کیوں پریشان ہوتے ہو، تم نے اس گاہک کا چہرہ نہیں دیکھا تھا؟ ایسے چہرے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. انتظار کرو. بس انتظار کیا، قیمت بھی آ گئی اور ساتھ قافلے والوں کا کھانا بھی آ گیا. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں
کہ بیٹھنے کا معمول یہ تھا، کبھی 4 زانوں بیٹھتے چوکڑی مار کے، کبھی 2 زانوں بیٹھتے 2 زانوں، اور کبھی اس طرح پاؤں کو کھڑا کر کے بھی اس طرح بھی بیٹھتے کہ آقا دونوں ہاتھ اپنی بغل میں دے لیتے، اس طرح دونوں ہاتھ کبھی بغل میں دے لیتے، چلتے اطمینان کے ساتھ، کسی وقت بھی تنگی محسوس نہ ہوتی، طبیعت میں سستی محسوس نہ ہوتی، نہ زیادہ تیز چلتے نہ سست ہو کر چلتے، چلنے میں خرام میں بھی ایک وقار، ایک تمکنت ہوتی، اور جب کلام کرتے بڑی وضاحت کے ساتھ کرتے، حتیٰ کہ ایک ایک لفظ کوئی گننا چاہتا تو گن بھی سکتا، خوشبو کثرت سے استعمال فرماتے اور دوسروں کو خوشبو کے استعمال کی ترغیب بھی فرماتے، کھانے کی چیزوں کے اندر پھونک نہ مارتے، کھانے کی چیزوں کے اندر پھونک نہ مارتے، انگلیوں کو جوڑوں کو بڑا صاف رکھتے، کبھی میل کسی جوڑ پر زندگی میں جمع نہ ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ پوری زندگی کبھی کھل کھلا کر ہنستے نہ دیکھا، ہر وقت تبسم فرماتے، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں حضور سے زیادہ تبسم کرنے والا بھی کسی کو نہ دیکھا، اور جب مصافحہ کرتے جب تک دوسرا آدمی اپنا ہاتھ کھینچ نہ لیتا آپ ہاتھ نہ کھینچتے، کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، جب تک دوسرا آدمی منہ دوسری طرف نہ پھیر لیتا آپ رخ انور نہ پھیرتے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ایک روز ہم نے نماز فجر پڑھی اور حضور علیہ السلام نماز فجر کے بعد گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، ہم نے دیکھا راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، آقا بچے حضور کے پاس آ گئے، حضور علیہ السلام نے ایک ایک بچے کے اپنے ہاتھوں سے اس کے رخساروں پر ہاتھ پھیرا، ایک ایک بچے کے رخساروں پر تھپکی دی، رخساروں پر ہاتھ پھیرا۔ فرماتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ کہ میں بھی چھوٹا بچہ تھا، پھر میری باری بھی آ گئی، فرمایا کہ دونوں ہاتھوں سے میرے رخسار بھی آقا نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم ایسی خون کی خوشبو محسوس ہوئی کہ یوں لگا جیسے عطر فروش کے عطر کے ڈبے سے ابھی ہاتھ نکلا، اور خوشبو اور خون کی آج تک اس کا احساس بھولنے کو نہیں آتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ابن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ پھول کی مانند کھلے رہتے، خوش اخلاق اور نرم خو تھے، کسی کے کیڑے نہ نکالتے، عیب نہ نکالتے، غیبت نہ کرتے، کسی کی خوشامد نہ کرتے، جس چیز کی ضرورت نہ ہوتی ادھر توجہ نہ فرماتے، اور جس سائل کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھتا وہ ہاتھ خالی نہ ہٹتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال آقا کی خدمت اور نوکری کی، اور 20 سال میں کبھی ایک دن مجھے اف بھی نہ فرمایا، 20 سال میں کبھی ایک دن بھی نہ ڈانٹا۔ صحابہ کرام کی دل نوازی فرماتے، خندہ پیشانی سے گفتگو فرماتے، ان کے بچوں سے دل جوئی کرتے، انہیں گود میں اٹھا لیتے، بچوں کو چومتے، بوسہ بھی دیتے، کوئی آزاد، کوئی غلام، کوئی باندی، کوئی مسکین، کوئی یتیم، کوئی غریب، کوئی بیوہ دعوت کرتی، بلا تأمل اس کے ہاں تشریف لے جاتے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی شفقت فرماتے کہ بدو ہوتے، ان پڑھ لوگ ہوتے، ان کے ہاں اخلاق، تعلیم، تہذیب کی خبر بازوں کو نہ ہوتی، کوئی دوڑا آتا اور منہ آپ کے کانوں کے قریب کر کے اونچی اونچی بات کرنا چاہتا، تو کوئی آپ کے گوشت مبارک کے ساتھ منہ لگا کر بھی بات کرتا تو اس کی دلجوئی کی خاطر تب بھی اپنا چہرہ نہ ہٹاتے، گوشت مبارک نہ ہٹاتے۔ کوئی شخص دیہاتی جس کو سمجھ نہ ہوتی، نادان، آپ سے بات کرتے ہوئے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ لیتا، کوئی آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ لیتا، جب تک وہ خود نہ چھوڑتا خود نہ چھڑاتے، نہ چھڑاتے، مصافحہ کرتے تو جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑتا اپنے ہاتھ پیچھے نہ ہٹاتے، اور صحابہ کرام کو پیارے پیارے ناموں سے بلاتے، پیارے پیارے ناموں سے بلاتے،
کسی کی بات نہ ٹوکتے، کوئی تجاوز کرنے لگتا تو روک دیتے، تجاوز کرنے لگتا تو روک دیتے، یا بات ناپسند ہوتی تو اٹھ کر چلے جاتے۔ اور کرم یہ کہ اگر کوئی حاجت مند آتا اور نماز پڑھ رہے ہوتے تو حاجت مند کی خاطر اپنی نماز بھی مختصر کر دیتے، نماز بھی مختصر کر دیتے، اس کی حاجت روائی کرتے، اس کی ضرورت کو پورا فرماتے، پھر دوبارہ نماز مکمل کر لیتے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا عالم تھا، کیا وہ دن تھے جب آقا مدینہ کی بستی میں چلتے پھرتے تھے، اجاڑے کے دن، سخت سردیوں کے دن، غریب لوگوں کے پاس علاج معالجے کے پیسے نہ ہوتے، طبیبوں حکیموں کے پاس دوائی کے لیے نہ جاتے، نماز فجر کے بعد جب صبح کا وقت ہوتا تو سخت برف کی طرح یخ ٹھنڈے پانی لے کر غریب باندیاں، غریب عورتیں، مسکین بچے برتنوں میں ٹھنڈے پانی لے کر آ جاتے اور کھڑے ہو جاتے راستے میں کہ آقا ان میں ہاتھ ڈال دیں۔ حضور ان کے برتنوں کے والے پانی میں ہاتھ ڈالتے جاتے، ہاتھ ڈالتے جاتے، برتنوں میں برکتوں کے چشمے پھوٹتے جاتے، غریب پیتے، بیمار شفا پاتے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوتی، مایوسوں کی مایوسیاں دور ہوتی، اور برکتوں سے لوگوں کے گھروں کے مسائل حل ہوتے چلے جاتے، شفا یابی ہوتی۔ کرم، شفقت، حیا اور دل نوازی اور دل جوئی کا یہ عالم کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، دوستو آقا کی خلق پاک تو جو اللہ نے عطا کی وہ قسم نہ تھا، اور خلق پاک اس لیے کہ امت اس خلق پر چلے۔ یہ شب میلاد دو سبق دیتی ہے، یہ میلاد پاک کی رات ہمیں دو سبق دیتی ہے۔ آقا کی خلق اور سورت پاک کو یاد کرو تاکہ عشق مصطفیٰ ہمارے دلوں میں موج زن ہو، عشق مصطفیٰ سینوں میں جگہ پکڑے، ہماری روحوں میں عشق رسول کی تپش پیدا ہو جائے، ہمارے دل حضور کی گنگریالی زلفوں کے اسیر ہو جائیں، آنکھیں آقا کی چشم نرگسی میں ڈوب ڈوب جائیں، دل حضور کے نقش میں گم ہو جائیں، تصور آقا کے رخساروں میں گم ہو جائے، ادھر ہمارا سراپا حضور کے حسن سراپا کے تصور میں غائب ہو جائے، تمہارے جاگتے آقا کا خیال رہے، سوتے حضور کا خواب رہے۔ ایسا تعلق حضور کی یاد کے ساتھ استوار کر لو، آقا کے حلیہ پاک کے ساتھ استوار کر لو، آقا کی خلق اقدس اور صورت طیبہ کے ساتھ استوار کر لو کہ آقا کا خیال ہمارے خواب و خیال میں سمو جائے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ شب میلاد حضور کے خلق سے درس لیا جائے۔ ہم بد خلق ہیں، دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہیں، ہم بد خلق ہیں، عزت کے ساتھ کسی کو نہیں بلاتے، پیار سے مصافحہ نہیں کرتے، اچھا نام نہیں لیتے، دوسروں کے کیڑے ہم نکالتے ہیں، غیبت ہم نکالتے ہیں، بدگوئی ہم کرتے ہیں، بدخوئی ہم کرتے ہیں، تلخ کلامی حد ہم کرتے ہیں، تکبر ہم کرتے ہیں۔ خلق مصطفیٰ کی ایک جھلک ہمارے خلق اور کردار میں دکھائی نہیں دیتی۔ ارے شب میلاد، آقا کے میلاد کی خوشی میں جاگنے والوں، اس میلاد پاک کی خیرات یہ ہے کہ آج کی رات خلق مصطفیٰ میں اپنے خلق کو رنگ لو، خلق مصطفیٰ کا رنگ آپ کے ہمارے سب کے خلق پر چڑھ جائے، سیرت مصطفیٰ کے رنگ کی چادر اوڑھ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چادر لے کر لیٹے ہوئے، اوڑھے ہوئے جاگ رہے ہیں، لیٹے ہوئے، دو چھوٹی سی ننھی منی بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں دف لے کر آئیں، عید کا دن تھا اور آقا کے پاس بیٹھ کر دف بجانے لگیں۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آپ نے دیکھا، ان بچیوں کو جھڑکا، سختی سے منع کیا، حضور کے پاس دف کیوں بجا رہی ہو؟ آقا نے چہرے انور سے چادر ہٹا لی،
فرمایا ابو بکر چھوٹی بچیاں ہیں جھڑکتے کیوں ہو؟ عید کا دن ہے انہیں خوشی کر لینے دو. عید کا دن ہے چھوٹی بچیوں کو خوشی کر لینے دو. ہم نے کیا سمجھا ہے خلق مصطفیٰ کو؟ ہم تو نیرے کرخت ہیں, نیرے سخت ہیں, نیرے خشک ہیں. نرمی کا وجود نہیں ہمارے اندر. کسی کی دلجوئی ہم نہیں کر جانتے. انسانیت کی قدر نہیں. کسی دکھی دل کے حال کی خبر نہیں. کسی کے گرتے ہوئے آنسو پوچھنے کا ہمیں سلیقہ نہیں. کسی روتے ہوئے کو ہنسانے کا ہمیں سلیقہ نہیں. کسی درد مند کے درد کا ہمیں خیال نہیں. ارے وہ انسان نہیں ہے جسے انسان کے درد کا درد نہیں. آؤ خلق مصطفیٰ ہم اپنے اندر پیدا کریں. حضور جیسی دلجوئی کی جھلک پیدا کریں. آقا دو جہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک روز حبشی آئے. حبشی وہ میدان جنگ میں جس طرح جنگ ہوتی ہے, نیزہ بازی, جنگ, ڈھال پر حملے, اس فن کا مظاہرہ کرنے لگے. ہمارے گھر کے سامنے مظاہرہ کرنے لگے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میرا دل چاہا کہ میں پردے میں اوڑ میں کھڑے ہو کر ان حبشیوں کا منظر دیکھوں, جنگ کا فن جو مظاہرہ کر رہے ہیں وہ دیکھوں. اب میں سامنے ہو کر دیکھ نہیں سکتی تھی. میری دل جوئی کی خاطر آقا اٹھ کے آ گئے, دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے, مجھے اپنی چادر کی اوٹ میں چھپا لیا اور پردے میں لے کر مجھے وہ منظر دکھاتے رہے. جب تک دیکھتے دیکھتے میرا جی بھر نہ گیا, تاجدار کائنات میری دل جوئی کی خاطر حبشیوں کے اس منظر کو دیکھتے کھڑے رہے. ہم نے کیا سمجھا ہے دین کو؟ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی کہ جب میری شادی ہوئی تو میں کم عمر تھی, چھوٹی عمر تھی. میرے پاس گڑیاں بھی تھیں, ڈالز. اس وقت بھی میں کبھی کبھی میری سہیلیاں آ جاتی, کم عمر سہیلیاں پرانی, تو گھر میں گڑیوں سے کھیلتی تھی. فرمایا کئی بار ایسا ہوتا میری سہیلیاں میرے پاس بیٹھی ہیں, گڑیوں سے کھیل رہی ہیں, اوپر سے آقا آ جاتا. میری سہیلیاں شرم اور خوف کے مارے گڑیاں چھوڑ کر کمروں میں چھپ جاتی, دوڑ کر چھپ جاتی. آقا مسکرا پڑتے اور جہاں جہاں چھپ گئی ہوتی خود حجروں میں جا جا کر ان کو پکڑ کے لے آتے. فرماتے ڈرو نہیں, بیٹھ کے کھیلو, ڈرو نہیں, بیٹھ کر کھیلو. اور بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک یہودی لڑکا آقا کی خدمت کرتا تھا. یہودیوں کو بھی خدمت سے منع نہ کیا. ہمارا دین تو یہ ہے کہ مسجد پر بھی لکھ دیتے ہیں کہ دوسرے مسلک کا آدمی اس مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ خدا کا گھر ہے یا کوئی تمہارا تھانہ ہے؟ ارے دین کا پرچار کرنے والوں, دین اور مذہب کی پشت میں چھرے گھونپنے والوں, اللہ کے دین کی جڑیں کاٹنے والوں, امت مسلمہ کو تباہی کے گڑھے میں دھکیلنے والوں, غور کرو. دین کو جو نقصان ہمارے ہاتھوں, تبلیغ کرنے والوں کے ہاتھوں, دین کے پرچارکوں کے ہاتھوں پہنچ رہا ہے وہ کسی اور کے ہاتھوں نہیں. اگر ہم دین کی یہ تبلیغ کرنے والے لوگ اور یہ دین کی مذہبی جماعتیں اگر یہ زندہ سلامت رہیں تو دین کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں. دین مصطفیٰ خلق مصطفیٰ ہے, شریعت محمدی سیرت محمدی ہے. دوسرے لوگ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے, تم ان سے مصافحہ نہیں کر سکتے. دلجوئی گئی, حسن خلق گیا, پیار گیا, محبت گئی. نوجوان نسل دین کی مجلسوں میں آنا چھوڑ گئی. پینٹ پہن رکھی ہے, شیطان ہے نکل جائے. پینٹ پہن رکھی ہے, ٹائی پہن رکھی ہے, شیطان ہے نکل جائے. تم نے اگر ہر ایک کو شیطان بنا کے دوڑا دیا تو ان کو حضور کے میٹھے دین کا درس کون دے گا؟ آؤ دین کو خلق مصطفیٰ سے ہم سیکھیں. وہاں تو یہودی لڑکا آتا ہے, یہودی ہے, عرض کرتا ہے میری خواہش ہے میں آپ کی خدمت کیا کروں. یہودی سمجھ کے بگایا نہیں, اس کو بھی اجازت دے.
وہاں یہودی بھی آتے ہیں, نصارہ بھی آتے ہیں, کافر بھی آتے ہیں, مسلم بھی آتے ہیں. جس کافر کو گھر سلایا تھا ایک اور وقت میں مہمان آیا, اس کو کوئی تکلیف تھی, اس نے حضور کا بستر مبارک گندا کر دیا. اس کا پیٹ خراب تھا, بستر مبارک آقا کا گندا کر دیا. ڈر کے مارے بھاگ گیا اور خوف سے تلوار بھی وہیں بھول گیا. دوڑتے دوڑتے راستے میں یاد آیا کہ میں تو تلوار بھول گیا, واپس مڑا کے تلوار تو لے آؤں. جب آقا کی گلی کا موڑ مڑتا ہے اور حضور کے حجرہ پاک کے سامنے آتا ہے, کانپ اٹھا, منظر دیکھتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر لوٹے سے پانی گرا رہے ہیں اور تاجدار کائنات اپنے ہاتھوں سے بستر دھو رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کو بھی دھونے کی اجازت نہیں دی, فرمایا میرا مہمان تھا, بستر خراب ہوا میں اپنے ہاتھوں سے دھوؤں گا, میرا مہمان تھا. آج ہمارے دماغ عرش سے نیچے نہیں اترتے, انسان کو ہم انسان نہیں سمجھتے. یہودی بچہ خادم ہے, آقا کی مجلس میں بیٹھتا ہے, ایک دو روز نہیں آیا. حضور نے پوچھا وہ یہودی بچہ نہیں آیا, کیا بنا؟ عرض کیا گیا حضور وہ بیمار ہو گیا. فرمایا چلو یہودی کے گھر اس کی عادت کے لیے چلے. اس کے گھر مزاج پرسی کے لیے گئے, اس کے گھر مزاج پرسی کے لیے گئے. آج ایک مسلک کا دوسرے مسلک کی تو قضا مزاج پرسی کرے گا, ایک مسلک کے اندر کوئی نہیں کرتا. ایک مسلک کے اندر سلام کوئی نہیں لیتا, مولوی مولوی سے سلام نہیں لیتا, پیر پیر سے سلام نہیں لیتا. میں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ ایک دوسرے کو کھانے کو آتے, خوش خلقی گئی, عالی ظرفی گئی, خلق مصطفیٰ گیا, اور پھر دین مصطفیٰ گیا. آقا عیادت کو چلے گئے, اس کے بستر پہ بیٹھ گئے. اس کی حالت دیکھی تو فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھ لے. گھر آئے کبھی نہیں فرمایا تھا کلمہ پڑھ لے, اس کے گھر جا کے فرمایا کلمہ پڑھ لے. یہودی بچہ بیمار تھا, اس نے اپنے باپ کو دیکھا کہ میرا باپ کیا کہتا ہے. یہودی باپ نے جواب دیا مجھے کیوں دیکھتے ہو, خوش نصیب ہو کہ محمد گھر آ کر دعوت دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھ لو جو حضور فرماتے ہیں. بچے نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھنے کی دیر تھی, حضور اٹھے, اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی, فوت ہو گیا. دراصل کرم مصطفیٰ نے گوارا نہ کیا کہ چلو یہودی صحیح مگر میری نوکری تو کرتا رہا 4 دن. دیکھ لیا کہ مرنے والا ہے, اگر اسی حال میں مر گیا دوزخ میں جائے گا, اور یہ میری غیرت رحمت گوارا نہ کرے گی کہ بے شک یہودی ہو نوکری مصطفیٰ کی کرتا رہے اور جلے دوزخ میں. اٹھنے سے پہلے کلمہ پڑھا لیا تاکہ نوکری کا صلہ دے کر جاؤں. کلمہ پڑھایا, جنازہ پڑھایا, جنت روانہ کر کے گھر آئے. دوستو, آقا کا میلاد پاک ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم آقا کے عشق میں فنا ہو جائیں. یہ دور مادیت کا دور ہے, ایمانی قدریں پامال کی گئی, مذہبی اخلاقی قدریں پامال ہو رہی ہیں, اور آنے والے وقت بڑے تاریک دنوں کے دن ہیں. مسلمانوں مایوسی کے دن ہیں, مگر اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں, احوال مایوسی کے. دین کی جڑیں کاٹی جائیں گی, جا رہی ہیں, اخلاق محمدی ختم ہو رہا ہے, ایمان ختم ہو رہا ہے. ایسے حالات میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کے چراغ سینوں میں جلائے جائیں, اپنی اولادوں کو عشق مصطفیٰ کا سبق دیا جائے, خلق مصطفیٰ عام کیا جائے, سیرتوں میں خلق مصطفیٰ کا نور پیدا کیا جائے, اپنے کٹے ہوئے تعلق گنبد خضرا کے ساتھ جوڑے جائیں, گنبد خضرا کے ساتھ جوڑے جائیں. آقا کی سب سنہری جالیوں کے جلوے آنکھوں میں بسائے جائیں, شہر مدینہ کے گلی کوچوں سے محبت پیدا کی جائے, حضور کی زلف و رخسار کے ترانے ہماری روحوں کی وادیوں میں گونجتے رہیں, دل کے تار غم مصطفیٰ کی انگلیوں کے ساتھ چھیڑتے پھریں. جدھر جائیں محمد محمد کریں دے گزر گئی, محمد محمد کریں دے گزر گئی.
محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد کولو احمد گلے دے گزر گئی۔ لوگوں اپنے ایمان کو حضور کے عشق کے ساتھ باندھ دو، ایمان کا خمیر عشق مصطفیٰ سے پیدا کرو، خود کو آقا کی غلامی میں گرا دو، آقا کے کتوں کے قدموں میں گرا دو، سگانے کوئے مصطفیٰ بن جاؤ، تب ایمان بچے گا۔ ظلم کا زمانہ آ رہا ہے، لادینیت کا زمانہ آ رہا ہے، کفر و طاغوت کا زمانہ آ رہا ہے۔ امریکہ، واشنگٹن، اسرائیلی یہودیوں سے بڑے دشمن دین کے خود آپ کے ملک میں پیدا ہو گئے ہیں، دین پر بڑی ضربیں آ رہی ہیں، تمہاری نسلوں کے ایمان کا بچاؤ مشکل ہو جائے گا، اسلام کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ غفلت کی نیند ختم کر دو، الجزائر کے حالات کو تک لو، تیونس کے حالات کو تک لو، مصر کے حالات کو تک لو، نائجیریا کے حالات کو تک لو، سوڈان کے حالات کو تک لو، بوسنیا کے حالات کو تک لو۔ ارے دنیا کے وہ سارے خطے جہاں خون مسلم بہ رہا ہے، اس کی خاک کا ذرہ ذرہ تمہیں پکار کے کہہ رہا ہے مسلمانوں غیرت مند بنو، اپنے ایمان کی متاع کو بچا لو۔ اور اس متاع کو بچانے کا ایک رستہ حضور کی محبت اور حضور کا خلق پیدا کرنا ہے، اور ایک حضور کے دین کے لیے مر مٹنا ہے، حضور کے دین کے لیے مر مٹنا ہے۔ یہ پیغام میلاد مصطفیٰ ہے، یہ پیغام میلاد مصطفیٰ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا رشتہ حضور کی غلامی کے ساتھ کٹ جائے، حضور ہم سے ناراض ہو جائے، اللہ کا دین ہم سے روٹھ جائے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اپنے احوال کو درست کر لو، اعمال کو درست کر لو، ظاہر اور باطن کی اصلاح کر لو۔ تحریک منہاج القرآن مصطفی انقلاب کی ایک عظیم تحریک ہے، اس سے منسلک جڑ جاؤ اس کے ساتھ۔ اور جو رفیق نہیں ہیں، وابستہ نہیں ہیں، اس مشن سے وابستہ ہو لیں، آج اس شب میلاد کا تحفہ ہے۔ اور جو خود رفیق اور رکن ہیں مگر انہوں نے اپنی بیویوں اور بچوں کو نہیں بنایا، آخر تک میرا پیغام سن لے، وہ اسی میلاد پاک کے مہینے اس محبت والی قطار کے ساتھ خود کو اور بچوں کو جوڑنے کے لیے بیوی بچوں کو رفیق بنا لیں، رکن بنا لیں، تھام لیں، وابستہ ہوں، تاکہ بچوں میں بھی عشق مصطفیٰ کا سبق یاد ہوتا رہے، تعلق مصطفیٰ کا سبق دہرایا جاتا رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا حال بچا لیں اور اولاد کا حال کہیں گوا نہ بیٹھے۔ یہ میری آخری نصیحت ہے آج کی اس محفل میں، اپنے بیوی بچوں کو رفیق بنائیں، منہاج القرآن سے وابستہ کریں، رکن کریں، ان کے ہاں مجلہ جائے، ہر مہینے حضور کے عشق کا سبق جائے، سیرت کا سبق جائے، قرآن کا سبق جائے، بچوں کو ایک احساس ہو، ایک سینس آف انوالومنٹ ہو، ان کے اندر ایک احساس ہو کہ ہم مصطفی عشق اور مصطفی دین کے اس غلبے کے مشن کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس نسبت کی یاد سے یہ ایمان کا سلسلہ برقرار رہے گا۔ کوئی گھر ایسا نہ رہے جس گھر کے سارے افراد اس مصطفی مشن کے ممبر نہ بنے۔ پھر اپنے پڑوسیوں کو دیں فام، دائیں اور بائیں پڑوسی کو ممبر بنائیں۔ یہ پیغام ہے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے، گھر والا پڑوسیوں تک پہنچا دے۔ کچھ خبر نہیں کہ کب موت ہمیں آ کر دبوچ لے۔ اس کوشش سے غافل نہ ہونا کہ ہم آقا کے دین کی دعوت پہنچاتے رہے، یہ عمل جاری رہے۔ اختتام پہ پھر یاد دلا رہا ہوں، میں نے کچھ باتیں آج کر دی ہیں جنہیں آج ہی کرنا تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس دعوت کو اپنے تک نہیں بلکہ 10 گنا آگے بڑھائیں گے، اور 10 ستمبر کو ایک متلاطم سمندر کی شکل میں آ کر مصطفی انقلاب کے اس پیغام اور اعلان کو سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں آقا کے عشق و محبت اور غلامی کی دولت اور متاع عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔